वेलकम बैक। अमरीका बेशर्मी से पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी कर रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा मॉस्को मनसूख कराने के लिए 2 बार दबाव डाला। रूस की वजारत खारजा ने तस्दीक कर दी। कहा इमरान खान को अमरीका की नाफरमानी करने पर सजा दी गई। इमरान खान की जमात के कुछ अरकान अचानक अपोजिशन में चले गए और बाहर से पार्लियामेंट में तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी गई। सीधा नाम लेता हूँ, अमरीका के साथ मिलके ये पूरी साजिश हुई। अब एक मुल्क दूसरे मुल्क को हुक्म दे, मैं इसके खिलाफ। पाकिस्तान के दाखिली उमूर में अमरीकी मुदाखलत, रूस की भी तस्दीक, मामला शर्मनाक करार दे दिया। कहा अमरीका ने दौरा मॉस्को मनसूख न करने पर वजीर आज़म इमरान खान को सजा दी। रूसी वजारत खारजा की तर्जुमान मारिया ज़खरावा ने सदर आरिफ अलवी की जानिब से कौमी असम्बली तहलील करने का हवाला देते हुए कहा कि जब वजीर आज़म इमरान खान को फरवरी में मॉस्को का दौरा करना था तो उस वक्त अमरीका और उसके मगरबी इत्तेहादी इमरान खान पर दौरा मनसूख करने के लिए जबरदस्त दबाव डाल रहे थे। एक हमारे बड़े ताकतवर मुल्क आज अब रशिया क्यों चले गए और गुस्से हो गए। जब इमरान खान मॉस्को पहुंचे तो अमरीकी नायब वजीर खारजा बराए जनूबी एशिया डोनाल्ड लू ने वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफीर को तलब किया। दौरा फौरी मनसूख करने के लिए दबाव डाला। पाकिस्तान के एम्बेसडर अमेरिका में और उनका डोनाल्ड लू जो भी उनका रिप्रेजेंटेटिव था, इंटरफेयर किया गया था पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स में। मगर ये मुतालबा भी रद्द कर दिया गया। आपको हुक्म करे कि आप इस मुल्क में जाए या फलाने मुल्क में, मैं इसके खिलाफ। रूसी वजारत खारजा का कहना है कि इसके बाद पैदा होने वाली सूरत हाल से इस बारे में कोई शक नहीं रह जाता कि अमरीका ने इमरान खान को नाफरमानी पर सजा देने का फैसला किया और इमरान खान की जमात के अरकान का एक गिरोह अचानक ओपोजिशन में चला गया। अचानक पार्लियामेंट में वजीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा करवा दी गई। छोड़ के गए जो लौटा हुए तो उनको बकायदा एम्बेसी के लोग मिलते थे। उनका क्या काम, सारा कनेक्शन था उसका नो कॉन्फिडेंस मूव जो कि बाहर से इनिशिएटेड। रूस के मुताबिक ये अमरीका की जानिब से एक आज़ाद रियासत के दाखिली उमूर में अपने खुद गर्ज मकासद की खातिर शर्मनाक मुदाखलत की एक कोशिश है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान बारहा कह चुके हैं कि उनके खिलाफ साजिश बैरून मुल्क से मुतासिर और माली मुआवनत से की गई है। बाहर से हुकूमत गिराने की बहुत बड़ी साजिश हुई और यहाँ गद्दार उनके साथ मिल गए। वज़ीर आज़म का लाहौर में वर्कर्स से खिताब, कहा ज़्यादातर लोगों को इस साजिश का इल्म नहीं था, लेकिन जिन्होंने अचकनें सिलवाई हुई थीं वो बैरूनी साजिश का हिस्सा थे। इलेक्शन में उनको सबक सिखाएंगे, अवाम इनकी सियासी कब्र बनाएंगे। साजिश के खिलाफ रोज़ एहतजाज करने की हिदायत। कहा इस्लामाबाद में आज फिर इशा के बाद एहतजाज किया जाएगा। 3 माह बाद इलेक्शन है, तैयारी करें। अगले इलेक्शन में नजरियाती लोगों को टिकट देंगे। बैरूनी साजिश हुई, बाहर से हुकूमत गिराने की साजिश हुई। हमारे गद्दार उनके साथ मिल गए जिन्होंने अचकनें सलवाई हुई थी। इस इलेक्शन में जाके सबक सिखाएंगे उन लोगों को जो इस बैरूनी साजिश का हिस्सा थे। गवर्नमेंट को गिराने की जो कोशिश की है, इनकी सियासत की कब्र बनेगी, हमेशा के लिए खत्म होगी। इस्लामाबाद में आज फिर F9 पार्क में इशा के बाद एहतजाज होगा। हर रोज एहतजाज होने चाहिए। जो अमेरिका करने की कोशिश कर रहा है उसको पैगाम जाए, जो यहाँ उनके गद्दार है उनको पैगाम जाए। 3 महीने में पाकिस्तान में इलेक्शन होगा, सोच समझ के नजरियाती लोगों को टिकट देंगे। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म इमरान खान से सेक्रेटरी खारजा सोहेल महमूद की बनीगाला में मुलाकात। ज़राए के मुताबिक सिफारती केबल्स के मामले पर बातचीत हुई। सेक्रेटरी खारजा मामले पर वज़ीर आज़म को तफसीलात से आगाह किया गया। दूसरी जानिब दफ्तर खारजा का कहना है कि मुलाकात सिफारती केबल के मामले पर नहीं हुई। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं किसी को हमारे दाखिली मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। दोस्त मुल्कों को सूरत हाल पर तशवीश है। कौमी सलामती कमेटी की हिदायत पर अमरीकी सिफारतकार को बुलाकर डिमाश किया गया। बुलाने के बावजूद अपोजिशन इजलास में नहीं आई। खुद मुख्तार मुल्क के अंदरूनी मामलात में मदाखलत
کوئی خوددار قوم برداشت نہ کر سکتی ہے، نہ اسے برداشت کرنا چاہیے۔ بہت سے دوست ممالک کو تشویش لاحق ہو رہی ہے۔ نیشنل سیکورٹی کمیٹی جو پارلیمنٹ کی ہے اس کا اجلاس طلب کیا گیا، اس پہ سب کو دعوت دی گئی تاکہ ان سے بھی شیئر کیا جائے پاکستان کی تشویش کو۔ جو ہمارے اپوزیشن کے ممبرز وہاں تشریف نہیں لائے، انہیں آنا چاہیے تھا، قومی ذمہ داری کا تقاضا تھا، انہیں آنا چاہیے تھا۔ امریکہ پر لگائے گئے الزامات میں صداقت نہیں ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ آئین کی بالادستی اور جمہوری اصولوں کی حمایت کرتا ہے۔ یہ اصول صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے دوسرے ممالک کے لیے بھی ہیں۔ امریکہ کسی ایک جماعت کو نہیں، قانون کی حکمرانی اور برابری کے اصول کو سپورٹ کرتا ہے۔ There is absolutely no truth to the allegations, as you heard from me last week. We support the peaceful upholding of constitutional and democratic principles. That is the case in Pakistan. It is the case around the world. We do not support one political party over another. We support the broader principles of rule of law, of equal justice under the law. امریکہ کم ترقی یافتہ ملکوں میں حکومتیں کیسے تبدیل کراتا ہے؟ امریکی صدر جو بائیڈن کی ایک گفتگو نے راز فاش کر دیا۔ جو بائیڈن نے ترک صدر طیب اردوان کو ہٹانے کے لیے ایک فارمولا بتایا تھا۔ فارمولے میں بغاوت کے بجائے پارلیمانی تبدیلی کا ٹوٹکا بیان کیا گیا۔ I think we should be doing is taking a very different approach to him now, making it clear that we support opposition leadership, making it clear that we are in a position where we have a way in which was working for a while to integrate the Kurdish population who wanted to participate in the process in their parliament, etc. Because we have to speak out about what we in fact think are wrong. We have to pay a price. I'm very concerned about it. But I'm still of the view that if we were to engage more directly like I was doing with them, that we can support those elements of the Turkish leadership that still exist and get more from them, not by a coup, but by the electoral process. ہم نے غداری کی تو ثبوت سامنے لائیں، اگر ہم نے یہ جرم نہیں کیا تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے۔ نون لیگ کے صدر شہباز شریف نے آرمی چیف اور DGISI سے مطالبہ کر دیا، کہا وقت آ گیا ہے سپہ سالار بتائیں قومی سلامتی کمیٹی میں جو منٹس پاس ہوئے کیا اس پر انہوں نے سائن کیے؟ بین الاقوامی سازش اور اپوزیشن کا رول ہے تو سامنے لائیں۔ نگراں سیٹ اپ سے متعلق عارف الوی کا کوئی خط نہیں ملا۔ عدنان نیازی نے پارلیمان کے 197 ممبرز کو غدار قرار دلوایا ہے۔ اسپیکر کی رولنگ کے ذریعے مطالبہ کروں گا جنرل باجوہ سے، DGISI سے، اگر ہم نے غداری کی ہے تو پھر یہ ثبوت قوم کے سامنے لے آئیں، عدالت عظمیٰ کے سامنے یہ ثبوت لے آئیں، اور اگر ہم نے یہ جرم نہیں کیا تو پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے۔ ہم یہ مطالبہ عدالت عظمیٰ کے سامنے رکھیں گے، اس بات کا جائزہ لیں اور کوئی فورم بنا دیں۔ جب ہم نے آئینی اور قانونی طور پر موشن پیش کی اس کے بعد غداری کے نعرے لگے۔ وقت آ گیا ہے کہ ہمارے سپہ سالار افواج پاکستان اس بات کا اندیہ دیں، کیا نیشنل سیکورٹی کونسل میں جو منٹس پاس ہوئے کیا وہ منٹس انہوں نے سائن کیے گئے، کیا وہ منٹس انہوں نے دیکھے ویٹ کیے، اس میں باہر کی بین الاقوامی سازش اور اپوزیشن کا کوئی رول ہے تو پھر خدارا اس بات کو سامنے لے کے آئیں۔ مجھے اکیلے کو اور وہ بھی زبانی ایٹ 11th hour بلایا جائے، ہم ان کے غلام ہیں۔ کیا طریقہ ہے؟ آپ ان رائٹنگ آپ مجھے انویٹیشن دیں گے، زبانی کے لابی میں جاؤں کہیں جی آپ کو تو بلایا نہیں۔ ریسٹ کرول جو صدر الوی کا خط بطور انٹرم پرائم منسٹر کے نہیں ملا۔ شہباز شریف نے پاک فوج، آرمی چیف اور ISI کو سیاست میں لانے کی بات کی۔ یہ نون لیگ کا پرانا شیوا ہے۔ شہباز گل کہتے ہیں شہباز شریف کو مراسلے پر شک تھا تو سلامتی کمیٹی میں آتے، اب کبھی ایک در کھٹکھٹاتے ہیں کبھی دوسرا، کبھی کسی کے بوٹ پالش کرتے ہیں کبھی کسی اور کے۔ پاک افواج کو، ISPR کو، آرمی چیف کو، DGISI کو بار بار سیاست میں گھسیٹنا، یہ نون لیگ کا ہی شیوا ہے کہ ہر طریقے سے اداروں کو متنازع بنانا ہے اپنے فائدے کے لیے۔ آپ کو بلایا تھا تو واقعی کوئی شک و شبہ تھا تو آپ کو اس میں آنا چاہیے تھا کمیٹی میں۔ آج آپ کبھی وہ دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، کبھی یہ بوٹ پالش کر رہے ہیں، کبھی وہ بوٹ پالش کر رہے ہیں۔ چیری بلاسم آپ نے پہلے تو ہاتھ پہ پکڑی تھا، منہ پہ لگا لیا۔ آپ کو ہم نے موقع دیا تھا کہ آپ پارلیمنٹ کی جو قومی سلامتی کی کمیٹی ہے اس پر آئیں اور اس مراسلے کو آپ کے سامنے رکھا جائے، سچ اور جھوٹ دیکھ لیں۔ 1 million. 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 1 milli
بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں آئین توڑنا سرپرائز نہیں غداری ہے، آئین شکنی کوئی مذاق نہیں۔ بی بی سی سے انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیے میں کسی سازش کا ذکر نہیں، میٹنگ میں شامل دوسرے لوگ اپنا موقف بیان کریں، ہم صاف و شفاف الیکشن کے لیے تیار ہیں۔ اعلیٰ عدلیہ عدم اعتماد کا سلسلہ بحال کرے، اگر عمران خان کو گھر بھیجنا ہی تھا تو ہم چاہتے تھے جمہوری طریقے سے یہ کام کریں۔ نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس بلایا گیا، ڈپلومیٹک کیبل ڈسکس کیا گیا، جو سٹیٹمنٹ نکالا گیا اس سٹیٹمنٹ میں کوئی فورن سازش کا ذکر نہیں ہوا۔ غیر سیاسی فورم کو سیاسی مقصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی۔ بہت ہی ضروری ہے اس میٹنگ میں دوسرے لوگ شامل تھے، اپنا ورژن سامنے آئے۔ کانسٹیٹیوشن توڑنے کو سرپرائز نہیں کہہ سکتے، کانسٹیٹیوشن توڑوانا کوئی مذاق نہیں ہے، غداری ہے۔ ہم اعلیٰ عدلیہ سے اپیل کرتے ہیں، ہم شاید ضیاء کا کو نہیں روک سکے اور مشرف کا کو نہیں روک سکے، کہ عمران خان کا کو رکوا دے، عزت کے ساتھ عدم اعتماد کا سلسلہ ہو۔ ہم صاف و شفاف الیکشنز کے لیے تیار ہے، اگر عمران کو گھر بھیجنا ہی تھا ہم چاہتے تھے کہ جمہوری طریقے سے ہم یہ کام کریں۔ خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ اس بریک کے بعد بھی جاری ہے۔ ویلکم بیک۔ سپریم کورٹ میں اسپیکر رولنگ سے متعلق اسود نوٹس کیس کی سماعت اپوزیشن جماعتوں کے وکلاء کے دلائل مکمل۔ جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیے، اسمبلی رول 28 کے مطابق اسپیکر کو رولنگ کا اختیار ہے۔ اعتماد کی قرارداد میں مسترد ڈس الاؤ کرنے کی رولنگ دیتا ہوں۔ اسمبلی رول 28 کے مطابق اسپیکر کو رولنگ کا اختیار ہے۔ سپریم کورٹ میں اسپیکر رولنگ سے متعلق ازخود نوٹس کی سماعت کے دوران جسٹس منیب اختر کے ریمارک، جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ اسپیکر کی عدم موجودگی میں ڈپٹی اسپیکر با اختیار ہوتا ہے۔ کیا اسپیکر نے ڈپٹی اسپیکر کو رولنگ کا اختیار دیا تھا؟ جسٹس اعجاز الحسن نے نعیم بخاری کو اس معاملے پر عدالت کی معاونت کی ہدایت کر دی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے، عدالت ریاستی خارجہ پالیسی کے امور میں مداخلت نہیں کرتی، صرف ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ پر فوکس ہے۔ دیکھنا ہے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کا عدالتی جائزہ لیا جا سکتا ہے یا نہیں، صرف اقدامات کی آئینی حیثیت کا جائزہ لینا ہے، اسی نقطے پر فیصلہ ترجیح ہے۔ نون لیگ کے وکیل مخدوم علی خان نے دلائل دیتے ہوئے کہا، عدالت غیر قانونی غیر آئینی اقدام پر نظر ثانی کر سکتی ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارکس دیے، وقت کم ہے لیکن جلد بازی میں بھی فیصلہ نہیں کرنا چاہتے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ کیس کی وجہ سے نگراں حکومت کا قیام رکا ہوا ہے، کوشش ہے کل فیصلہ سنا دیں۔ عدالت نے 31 مارچ کی کارروائی کا ریکارڈ طلب کر لیا، اپوزیشن کے وکلاء کے دلائل مکمل، حکومتی وکیل بابر آوان کل دلائل دیں گے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کائرہ کو سپریم کورٹ سے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کالعدم ہونے کا یقین ہے، کہتے ہیں کل اسمبلی بحال ہوگی، وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کامیاب ہوگی، تمام اقدامات واپس ہوں گے، حکومت چاہتی ہے کہ معاملے کو طول دیا جائے۔ فیصلہ ہونا ہے، اسپیکر کی رولنگ کانسٹیٹیوشن کے مطابق تھی، رولز کے مطابق تھی، لیکن سارے لوگ اس بات پہ متفق ہیں کہ اسپیکر کی رولنگ انکانسٹیٹیوشنل ہے۔ کل اسمبلی کا جو رولنگ کے ذریعے ڈپٹی اسپیکر نے فیصلہ کرایا وہ ختم ہوگا، اس کے نتیجے میں ہونے والے فیصلے ختم ہوں گے، اسمبلی بحال ہوگی، وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد پاس ہوگی۔ عدالت نے کہا کہ کل حتمی طور پہ ہم کیس کنکلوڈ کرنا چاہتے ہیں ارجنسی کی وجہ سے، لیکن ہمیں سابقہ حکمران جماعت اور ان کے دیگر وکلاء کے آثار نظر آ رہے ہیں کہ وہ کیس کو لٹکانا چاہتے ہیں۔ سپریم کورٹ رولنگ مسترد کرتی ہے تو اگلا کارڈ بھی ہے، سینیٹر فیصل جاوید کا دعویٰ، کہتے ہیں تحریک انصاف کے ٹکٹ کی بہت مانگ ہے، پیپلز پارٹی، نون لیگ اور جے یو آئی اور دیگر پارٹی سے بہت سے لوگ شامل ہوں گے۔ انتخابات میں تحریک انصاف کا جو ٹکٹ ہے اس وقت ٹاپ ڈیمانڈ ہے، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، جے یو آئی ایف اور دیگر بھی اپوزیشن کی جماعتوں سے بہت سے لوگ جو کہ زبردست لوگ ہیں وہ تحریک انصاف میں آنے والے دنوں میں شمولیت اختیار کریں۔ غیر آئینی نہیں ہوگا، اسمبلی کے ممبر نہیں ہیں اب، وہ فلور کراسنگ نہیں ہوگی۔ اگر سپریم کورٹ رولنگ کو مسترد کر دیتی ہے پھر آپ کا اگلا لاہے عمل کیا ہوگا؟ اگلا کارڈ بھی ہے ہمارے پاس۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔
नेशंस बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।